بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ سن 2 ہجری کی تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان اور یادگار دن ہے جب اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی اور اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر مسلمانوں کو کفار کے ایک بڑے لشکر پر فتح عطا فرمائی تھی۔ اسلامی تاریخ میں اسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک فیصلہ کن معرکہ قرار دیا اور قرآن مجید نے اسے یوم الفرقان کہا۔ غزوہ بدر کو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے جس نے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ اسلام کے ابتدائی 13 سال مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو کفار کی طرف سے ناقابل برداشت حد تک ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، لیکن مسلمانوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی خاطر صبر و استقامت کے ساتھ سب کچھ برداشت کیا۔ اس وقت تک مسلمانوں کو حکم تھا فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں آتا کفار سے درگزر کا معاملہ کرو، یہاں تک کہ انہیں اپنا گھر بار مال مویشی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ چنانچہ صحابہ کرام کا ایک قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا، اس کے بعد دوسرا قافلہ حبشے کی طرف ہجرت کر گیا، اس کے بعد عام ہجرت کا حکم ہو گیا اور ایک ایک دو دو کر کے مسلمان مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ہجرت کے بعد بھی کفار مکہ مسلسل مسلمانوں کو تنگ کرنے اور ان کے خلاف جنگ کرنے کے منصوبے بناتے رہے، اور انہوں نے مسلمانوں کو یہ پیغام بھی بھیجا کہ تم مغرور مت ہو جانا کہ مکہ سے بچ کر نکل آئے ہو، ہم یثرب یعنی مدینہ پہنچ کر تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جہاد کی اجازت بلکہ اس کا حکم ملا، چنانچہ فرمایا گیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن مسلمانوں سے جنگ کی گئی ان کو جہاد کی اجازت دی جاتی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیے گئے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ جہاد کی اجازت ملنے کے بعد کفار اور مسلمانوں کے درمیان جو پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی وہ سن 2 ہجری میں بدر کے میدان میں لڑی گئی، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اور جس دن یہ معرکہ ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو یوم الفرقان کہا ہے، کیونکہ اس غزوہ سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا، اور اسی سے اسلام کی شان و شوکت اور کفار کی ذلت و رسوائی کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ کفار کا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے واپس آ رہا ہے جو مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے، آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے اطلاع دی کہ یہ قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس کا تعاقب کرنا ہے۔ اس تجارتی قافلے کا تعاقب کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، اس کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک بار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں طواف کعبہ کی نیت سے گئے ہوئے تھے اور امیہ بن خلف کے مہمان تھے۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو ابو جہل نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم امیہ کے مہمان نہ ہوتے تو آج صحیح سلامت واپس اپنے گھر نہ جا سکتے۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اگر تم ہمیں کعبہ میں آنے سے روکو گے تو ہم بھی شام کی طرف تمہارا تجارتی راستہ روک دیں گے۔ یہ پہلا واقعہ تھا جب کفار مکہ نے کسی کو طواف کرنے سے روکا تھا اور دھمکی دی تھی، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو اس پابندی کے ہٹانے پر مجبور کرنے کے لیے حضرت سعد بن معاذ کی دھمکی کے مطابق اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا،
اور یہ فیصلہ کیا کہ کفار مکہ کا تجارتی راستہ روکا جائے۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کفار مکہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس تجارتی سفر سے جو مال اور منافع حاصل ہوگا اس سے ہم جنگ کی تیاری کر کے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کریں گے اور ان کا خاتمہ کریں گے۔ ان وجوہات کو سامنے رکھ کر آسانی سے سمجھ آتا ہے کہ کفار کے اس تجارتی قافلے پر حملہ کیوں کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ کفار قریش نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر کے مکہ سے نکال دیا تھا اور ان کے گھر بار اور مال و اسباب پر قبضہ کر لیا تھا، تو مسلمانوں کا ان کے تجارتی قافلے پر حملہ کوئی عجیب بات نہیں۔ اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار کا تجارتی قافلہ شام سے بھاری سامان تجارت لے کر آ رہا ہے اور مدینے کے قریب سے گزرے گا، تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور تجارتی قافلے کا تعاقب کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس قافلے کا تعاقب کرو، کیا خبر کہ اللہ تمہیں مال غنیمت عطا فرمائے۔ جب ابو سفیان کو مسلمانوں کے اس ارادے کی اطلاع ملی تو اس نے ایک تو یہ کیا کہ ایک تیز رفتار قاصد کو مکہ روانہ کر دیا تاکہ مکہ والوں کو اس کی اطلاع دی جائے اور ان سے مدد لی جائے۔ دوسرا اس نے اپنا راستہ بدل لیا اور ایک غیر معروف راستے سے ہوتا ہوا مکے کی طرف بچ نکلا۔ جب مکہ میں یہ خبر پہنچی کہ مسلمان ان کے تجارتی قافلے کا راستہ روکنا چاہتے ہیں تو کفار قریش کے جذبات بھڑک اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے بلکہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی پوری تیاری کر لی اور ابو جہل کی قیادت میں ایک بڑا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہوئے، جن میں 1000 مسلح افراد، 300 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے۔ اس لشکر میں تقریباً تمام سرداران قریش شامل ہوئے، صرف ابو لہب کسی وجہ سے نہ جا سکا اور اس نے اپنی جگہ ایک اور آدمی کو بھیج دیا تھا۔ ابو جہل بڑے غیظ و غضب اور غرور و تکبر کے ساتھ نکلا تھا۔ اس نے گانے بجانے اور گانے والی عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا تھا تاکہ ہم عیاشی بھی کرے اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے قبائل پر بھی اب ہماری طاق بیٹھ جائے اور وہ مرعوب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ مسلمانوں کو حکم دیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلے تھے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ ابو جہل اور کفار کا خیال تھا کہ جن مسلمانوں نے 13 سال تک ہمارا ظلم برداشت کیا ہے وہ ہمارے مقابلے میں جنگ کرنے کی جرأت نہیں کریں گے، اور اگر وہ مقابلے میں آ بھی گئے تو ہم انہیں کچل کر رکھ دیں گے۔ جب ابو جہل کو سفیان کے قافلے کے بارے میں بتایا گیا اور پیغام دیا گیا کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ کر مکہ کی طرف نکل گیا ہے لہٰذا تم بھی واپس مکہ چلے جاؤ، تو ابو جہل کہنے لگا اب ہم پوری تیاری کر کے آ ہی گئے ہیں تو واپس کیوں جائے، اب تو ہم مسلمانوں کو مزہ چکھا کر ہی جائیں گے۔ اس موقع پر ابو جہل نے بڑے غرور سے کہا اللہ کی قسم ہم جب تک بدر نہ پہنچ جائے واپس نہیں جائیں گے، وہاں ہم 3 دن تک قیام کریں گے، خوب اونٹ ذبح کریں گے، عورتیں ہمارے لیے گانے گائے گی، ہم اپنی طاقت کا خوب مظاہرہ کریں گے، اسی طرح پورے علاقے پر ہماری طاقت کی طاق بیٹھ جائے گی اور پھر مسلمان کبھی ہمارے مقابلے میں آنے کی جرأت نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باقاعدہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ آپ کا ارادہ ابو سفیان کے اس قافلے کو روکنا تھا جو شام سے تجارتی سامان لے کر آ رہا تھا۔ اس لیے مسلمان جنگ کی تیاری سے نہیں نکلے تھے اور نہ ہی ان کے پاس پوری سواری اور پورا اسلحہ تھا۔ مسلمان صرف 313 کی تعداد میں تھے اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ سوار ہونے کے لیے 3 افراد کے لیے ایک اونٹ مقرر کیا گیا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ 2 آدمی سوار ہوتے اور 1 آدمی پیدل چلتا تھا۔ اس کے علاوہ جنگ کے لیے صرف 8 تلواریں اور 6 زریں تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کے اس لشکر جرار کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنی
سنت اور عادت مبارکہ کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جنگ کے حق میں ایک پرجوش تقریر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور آپ پر جان نچاور کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ آپ اصل میں انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے مدینہ منورہ میں آپ کی حفاظت و نصرت کا وعدہ کیا تھا۔ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کی بات نہیں ہوئی تھی۔ انصار کو جب محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر وہ عرض کیا اس نے کہ اللہ کے رسول، میں الانصار کی جانب سے بات کر رہا ہوں، ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ جہاں چاہے روانہ ہو، جس سے چاہے تعلق قائم کرے اور جس سے چاہے تعلق ختم کر دے، ہمارے مال میں سے آپ جتنا چاہے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے، ہمارے مال میں جو آپ لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں گے۔ خدا کی قسم اگر آپ چلتے چلتے برگ غمات تک پہنچ جائے تب بھی ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ خدا کی قسم اگر آپ سمندر میں داخل ہونے کا کہیں گے تو ہم سمندر میں چھلانگ لگانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ حضرت سعد ابن معاذ خاموش ہوئے تو حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور پرجوش انداز میں کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، سامنے سے بھی لڑیں گے اور پیچھے سے بھی لڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار کے سرداروں کو یہ والہانہ جذبہ دیکھا تو آپ نے فرمایا، سیرو وبشرو، آگے بڑھو اور تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ میدان جنگ میں ابو جہل کا لشکر پہلے پہنچ گیا اور انہوں نے صاف اور سخت زمین جگہ پر قبضہ جما لیا۔ جب کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو جس جگہ پڑاؤ ڈالنا پڑا وہاں ریت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے پاؤں زمین میں دھنس جاتے تھے اور وہاں قریب میں پانی بھی موجود نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس طرح بھی فرمائی کہ ایسی زور کی بارش بھیجی کہ جس جگہ مسلمان تھے وہاں ریت دب گئی اور ایک حوض میں پانی بھی جمع ہو گیا، جبکہ جس جگہ کفار تھے وہاں کیچڑ سا ہو گیا۔ جنگ کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے دعا وزاری میں رات گزاری۔ ساری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے رہے اور رو رو کر دعا کرتے رہے، اور آپ نے دعا میں یہ بھی فرمایا، اللہم ان تہلک هذه العصابة من المسلمین فلن تعبد ابدا، اے اللہ آج مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر کبھی تیرا نام لینے والا اور تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی میری 15 سال کی محنت کا ثمرہ یہی مٹھی بھر جماعت ہے۔ آپ روتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کرے، یہ دعا کافی ہے، آپ کی دعا نے تو فرشتوں کو بھی رلا دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا فرمائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا گیا اور فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی اور یہ وعدہ کیا کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا جو لگاتار آئیں گے، اور یہ وعدہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ تمہارے لیے خوشخبری ہو جائے اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ باقی مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے وحی کے ذریعے فرشتوں کو حکم دیا، میں تمہارے ساتھ ہوں،
تم مسلمانوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، پھر تم کافروں کی گردنوں پر ان کے ہر جوڑ پر وار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے اول 1000، پھر 3000 اور پھر 5000 فرشتوں کو نازل کرنے کا وعدہ کیا۔ دعا سے فارغ ہوتے ہوئے صدیق اکبر سے فرمایا، ابو بکر تمہیں بشارت ہو کہ اللہ کی مدد آ پہنچی، جبرائیل امین بھی آ گئے ہیں۔ جن دنوں ابو جہل کا لشکر اور مسلمان میدان جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے، اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو ایفائے عہد کی ایک نادر مثال ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، وہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں غزوہ بدر میں اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکا تھا کہ میں اپنے والد کے ساتھ یعنی غزوہ بدر کے لیے نکل چکا تھا۔ راستے میں ہمیں کفار قریش نے پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہو۔ ہم نے کہا ہم تو مدینہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے ہم سے اللہ کا وعدہ اور میثاق لیا کہ ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے۔ پھر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی تو آپ نے فرمایا تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ان کے ساتھ کیا گیا عہد پورا کریں گے اور اللہ سے ان کے خلاف مدد مانگیں گے۔ الاصابہ میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور یہ بھی عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے تلوار گردن پر رکھ کر ہم سے یہ وعدہ لیا، اگر ہم وعدہ نہ کرتے تو وہ ہمیں نہ چھوڑتے، اس لیے ہم نے ان سے وعدہ کر لیا۔ اب آپ ہمیں جہاد کی اجازت دے دے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم ان سے وعدہ کر کے آئے ہو، اس لیے وعدہ پورا کرو، میں تمہیں وعدہ خلافی کی اجازت نہیں دیتا۔ جب 17 رمضان مبارک کا سورج طلوع ہوا تو دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ پہلے انفرادی مقابلے ہوئے جن میں عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ کو اللہ کے شیروں نے خاک و خون میں تڑپا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر کفار و مشرکین بے قابو ہو گئے اور مسلمانوں پر حملہ کر کے ہلہ بول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب حالت تھی، آپ کبھی میدان جنگ میں نگاہ دوڑاتے اور کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور عرض کرتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اب آپ نے آگے بڑھ کر کفار پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ کا حکم دینا تھا کہ صحابہ کرام اپنی پوری طاقت کے ساتھ کفار پر ٹوٹ پڑے۔ جب گمسان کی جنگ ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص بھی آج مشرکین کے مقابلے میں صبر اور حوصلے سے لڑے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھی اور وہ کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنتے ہی عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان میں شامل ہو سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم بھی انہی میں سے ہو۔ جب عمیر ابن حمام کہنے لگے کہ اگر میں کھجوریں کھاتا رہا تو جنت میں جانے میں بہت دیر ہو جائے گی، میرے اور جنت کے درمیان صرف شہادت کا فاصلہ ہے، ہاتھ میں جو کھجوریں تھی پھینک دی اور دشمن کی صف میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے کہنے پر زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور مشرکین کی طرف یہ کہتے ہوئے پھینکی، شاہت الوجوہ اللہم الرعب قلوبہم وزلزل اقدامہم۔ ان کے چہرے ذلیل و رسوا ہو گئے اور اے اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے اور ان کے قدم اکیڑ دے۔ اللہ نے اس ایک مٹھی خاک کو ہر کافر و مشرک کی آنکھ میں پہنچا دیا۔ قرآن میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور جو آپ نے مٹھی خاک پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میدان جنگ کے لیے صفیں بن گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں دو کمسن لڑکے ہیں، ایک کا نام معاذ ابن افرا اور دوسرے کا نام معاذ ابن عمر ابن الجموح تھا۔ اچانک ان میں سے ایک مجھے سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، چچا جان مجھے یہ بتانا کہ دشمنوں کی صف میں ابو جہل کون ہے؟ میں نے پوچھا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟
وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ اسی طرح دوسرے نے بھی سرگوشی کے انداز میں پوچھا کہ چچا جان مجھے یہ بتانا کہ ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے پوچھا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے سنا کہ وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ میں فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ آج یا اس کو ختم کروں گا یا خود شہید ہو جاؤں گا۔ اچانک سامنے سے ابو جہل نظر آئے جو سر سے پاؤں تک ذرہ میں ملبوس تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، تو میں نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ابو جہل ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ دونوں عقاب کی طرح اس پر جھپٹے اور دونوں نے یک بارگی اس پر ایسا طاق کر حملہ کیا کہ اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور وہ اسی وقت گھوڑے سے گر کر خاک و خون میں لت پت پڑا تھا۔ اتنے میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر وہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ ہم نے آپ کے دشمن کو ختم کر دیا ہے۔ اب ایک کہے کہ میں نے اس کو مارا ہے، دوسرا کہے کہ میں نے اس کو مارا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلوار دیکھی تو دونوں کی تلوار پر خون تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں نے اس کو مارا ہے۔ جب اس امت کے فرعون ابو جہل کو 2 کم سن نوجوانوں نے ڈیر کر دیا تو ابو جہل کے قتل کے بعد مشرکین کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھاگنے والوں کا تعاقب کر کے ان کو گرفتار کرو۔ چنانچہ کفار کے 70 افراد مارے گئے جن میں ان کے بڑے بڑے سردار شامل تھے اور 70 افراد قید ہوئے، جبکہ اس غزوہ میں 14 صحابہ کرام نے شہادت پائی۔ جب مسلمانوں کی فتح کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچی تو منافقین اور یہود کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹھی بھر نہتے مسلمانوں نے ایک لشکر جرار کو اتنی آسانی سے شکست دے دی ہو۔ حضرت رفاعہ بن رافع الزرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو اہل بدر میں سے ہے، جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ اہل بدر کو مسلمانوں میں سے کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دوسرے مسلمانوں سے افضل سمجھتا ہوں۔ جبریل امین نے فرمایا جو فرشتے غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے فرشتوں میں ان کا درجہ بھی ایسے ہی سمجھا جاتا ہے۔